السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ آپ کا ہوسٹ سمر گوندل فوڈ اسپیشلسٹ آج ایک نئے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ پوسٹ مارٹم ہے کس چیز کا؟ مورنگا کا، جسے ہمارے یہاں اردو میں پنجابی میں سوہانجنا کہا جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا اس پہ خیال کیسے آیا۔ میرے کلاس فیلو ہیں یونیورسٹی کے، فیصل ان کا نام ہے، سرکودہ سے ہیں۔ کل میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پری ڈائبیٹک ہوں، یعنی کہ اگر آپ کی جو لمٹ ہے آپ کا اس سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ ڈائبٹیز کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پری ڈائبیٹک بھی کہتے ہیں کہ یہ پری ڈائبیٹک ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے جی میں سوہانجنا لے رہا ہوں، مورنگا لے رہا ہوں کہ مجھے پتہ لگا جی اس سے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں۔ یہ جو مرنگا ہے اس کی پھلیاں بھی کھائی جاتی ہیں، اس کی جڑیں بھی کھائی جاتی ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی کھائی جاتی ہیں، اس کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کا استعمال دیکھنا چاہتے ہیں تو تقریباً 2000 بیفور دا برتھ آف کرائسٹ، یعنی کہ 2000 قبل مسیح میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت پرانا ہے اور حکمت میں اس کا بہت زیادہ یوز ہے۔ گلے خراب، کھانسی، ایڈ ٹو زی، اگر آپ ان سے سنیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ 300 سے زیادہ بیماریوں میں اس کا حل ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا لطیفہ ہے، چلیں اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپینز، امریکہ اور افریقہ میں اس کی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے، یعنی کہ اگر پانی کی کمی بھی ہوگی نا تو یہ گرو کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ان پودوں میں سے نہیں ہے کہ پانی نہیں ہوگا تو مرنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، شروع میں میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہ یو ایس اے میں بین ہے۔ یو ایس اے میں کیا ہے؟ بین ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ان کی مارکیٹنگ کر رہے تھے اسے وہاں ایف ڈی اے نے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جو فوڈ اور ڈرگس کا ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس نے اسے بند کر دیا۔ کیا کہتا ہے کہ جو بھی مورنگا کی کافی کے حوالے سے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، اس کے کیپسول بیچ رہے ہیں، اس کی چائے بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی ہربل فارم میں کوئی بھی بیچ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ممنوع ہے، بند ہے۔ یہ میں آپ کو اس کے ساتھ پوری رپورٹ اٹیچ کر رہا ہوں، آپ لوگ خود پڑھ لیں تاکہ کسی قسم کا آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ اسی طرح اسے یورپ میں بھی بین کیا ہوا کہ آپ اسے یوز ہی نہیں کر سکتے، کہ یہ ان کے سٹینڈرڈز پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک حواس ہی بن گئی ہے، میں تو حیران ہوں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مورنگا کے فائدے بیان کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بھائی اس کے اوپر ریسرچ تو کر لو، سنی سنائی بات ہے، قسم سے ایک بندہ بات کہتا ہے سارے چلا دیتے ہیں۔ اور میں آگے بتاتا ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کس حد تک ہے۔ میں تو کان پکڑ لیا، میں نے کہا اتنی ڈینجرس چیز ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی وٹامن اے جو ہے وہ اس کے اندر گاجروں سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ گاجروں میں کتنا ہے جی؟ 872 ملی گرام، میں 100 گرام کا بتا رہا ہوں، 1000 ملی گرام کا 1 گرام بنتا ہے۔ تو وٹامن اے جی 872 ملی گرام ہے، تو اس میں 10 گنا زیادہ ہے، تو کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 8000 ملی گرام، وہ ہے کتنا؟ 1100۔ وٹامن سی مالٹوں سے بھی جی زیادہ ہے، کتنا ہے؟ مالٹے میں ہوتا ہے 53، تو اس میں کتنے؟ 80۔ کہاں جی؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں 12 گنا زیادہ۔ کیلشیم جی دودھ سے 17 گنا زیادہ ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، میں بتانا نہیں چاہ رہا، قسم سے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کیلشیم جی 17 گنا زیادہ ہے۔ دودھ میں کیلشیم 120 ملی گرام ہے تو اس میں 300 ملی گرام ہے، تو مجھے بتائیں یہ 17 گنا کیسے ہو گیا؟ پوٹاشیم جی کیلوں میں 330 گرام ہے، 15 گنا زیادہ ہے۔ 330 کا 15 گنا کتنا کر کے بتائیں جی؟ 42 گرام ملی گرام۔ اسی طرح جو اس میں آئرن ہے جی 25 گنا زیادہ ہے جی پالک سے زیادہ، کیونکہ ہم بتاتے ہیں نا پالک ایک اچھا سورس ہے آئرن کا، تاکہ آپ کو اگر آئرن ڈیفیشنسی، انیمیا کا ایشو ہے۔ 2.7 ہے، اس میں 4.3 ہے جی۔ اچھا، دہی سے زیادہ جی پروٹین ہے، ٹھیک ہے، دہی سے زیادہ پروٹین ہے، دہی میں 10 گرام ہے، اس میں 8 گرام ہے، تو یہ 9 گنا زیادہ کیسے ہو گیا؟ کامن سینس کی بات ہے، لیکن میں حیران ہوں جنہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ اب آتے ہیں اس کے نقصانات کے حوالے سے، کیوں یہ امریکہ میں بین ہے، کیوں یہ یورپ میں بین ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو ریسرچ ہے نہیں، اور یہ جتنی اس کی بتائی گئی ہے کوانٹٹی، یہ 100 گرام کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ یہ جی کرشماتی پودا ہے، میریکل ٹری ہے، دنیا میں موت کے علاوہ ہر چیز کا حل ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کی تو چلو ریسرچ ہونی ہی نہیں نا، میں تو اس چیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ جو انڈیا میں فوڈ سیفٹی سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے FSSAI، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے اگر آپ نے اس کے بیج لینے ہیں نا 2 سے 5 گرام سے زیادہ نہیں لینا۔ آپ یہاں 100 گرام سے کمپیئر کرتے پھرتے ہیں لوگوں کو، اور مجھے بتائیں یہ 100 گرام کھائے گا کون؟ 8000 کا کلو ہے، اور پھول وغیرہ وہ کہہ رہا ہے 10 سے 20 گرام، یعنی کہ 1 سے 1.5 چمچ لینی ہے آپ نے۔ اچھا، اب آئیں اس کے جو ٹاکسک افیکٹ ہے وہ کیا؟ میں آپ کو ساتھ ریسرچ پیپر لگا رہا ہوں، آپ خود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کس حد تک زہریلا ہے۔ یہ جناب اس حد تک زہریلا ہے کہ اگر آپ 3 گرام پر کے جی، یعنی کہ اگر آپ نے 150 180 گرام کھا لیا تو آپ کی موت ضرور واقع ہوگی۔
یہ ساتھ میں ریسرچ پیپر اٹیچ کروں تاکہ آپ کو پتہ لگے کس حد تک اگر موت واقعہ نہیں بھی ہوگی نا تو جس کا ٹاکسک افیکٹ ہے آپ کے گردے ضرور لے جائے گا. یہ جو میں سن رہا تھا جو کہہ رہے ہیں کہ جی گردے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, گردے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں, ڈائلسس پہ بندہ ہے اسے مرنگا کا کیپسول کھلا دیں ٹھیک ہو جائے گا, ہوتی کا سیل ٹھیک ہوگا. یہ اسی طرح جی لیور, جگر بالکل ٹھیک ہو جائے گا, جگر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. بھائی اس کا دور دور تک کیا تعلق ہے, میں کہہ رہا ہوں جو اس کا ٹاکسک افیکٹ ہے آپ کا جو جگر ہے ویسے ہی اڑ جائے گا, ہارٹ ٹھیک ہو جائے گا, سٹنٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. میں کہتا ہوں دھڑکے گا تو سٹنٹس کی ضرورت رہے گی نا, جب آپ مر جائیں گے تو ضرورت نہیں رہے گی. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, کامن سینس کی ہے, جب مر جائیں گے تو پھر ضرورت تو نہیں رہے گی. اچھا جی, دوسری چیز جو ڈائبٹیز کے حوالے سے, شوگر کے پیشنٹ کو دے دیں چٹکیوں میں گلوکوز لیول نیچے آتا ہے. ہاں جی بالکل آتا ہے چٹکیوں میں. کس طرح نیچے آتا ہے یہ میں ساتھ ریسرچ اٹیچ کر رہا ہوں. کوئی بھی میں نے کوئی پاکستان یا انڈیا کی ریسرچ نہیں اٹیچ کی جو آپ سمجھیں کہ خالی کاغذوں میں انہوں نے ریسرچ کر لی ہوگی. ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ کیا بتاتے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بندے کو کھانا کھلایا ہے, اس کے بعد آپ نے 30 منٹ 60 منٹ 90 کس طرح یعنی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں اس کی شوگر چیک کی ہے. کیا فرق آیا ہے؟ اوئے ہوئے 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 بہت فرق آیا, 0.0% فرق آیا. جب اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس نے فرق کیا ڈالنا ہے؟ یہ تھوڑی کوئی انسولین ہے. میں حیران ہوں, اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے اسے ایکسپلین کیا ہے, تو میں اب انہیں کیا, میں آفرین ہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اسے کس طریقے سے ایکسپلین کیا. دوسری چیز جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, وہ کیا بھائی, یہ ایبورشن کر دے گی. یعنی کہ اگر کوئی فیمیل ہے جو پریگننٹ ہے, ٹھیک ہے, حمل ہے, تو کیا ہوگا اگر وہ یہ مرنگا تھوڑا سا زیادہ لے لیتی ہے تو ایبورشن ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی, بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس حد تک یہ ڈینجرس چیز ہے. اور میں حیران ہوں کہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آ رہا. جو دل کر رہے ہیں اس کی چائے, اس کی کافی, اس کا پاؤڈر, اس کے کیپسول, اس کی مشہوری کی جا رہے ہیں, 8-8 ہزار روپے کا کلو بیچ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کائنڈلی بھائی جو بھی آپ کو اٹھا کے کوئی فیس بک پہ کہہ دیتا ہے, یوٹیوب پہ کہہ دیتا ہے, ٹی وی پہ کہہ دیتا ہے, خدایا اس طرح کی ہر بات نہیں مان لیتے. آپ یا اسے خود ریسرچ کریں, یا جو کوئی بندہ آپ کو سائنٹیفک اپروچ, سائنٹیفک جو سائنس کی روشنی میں بتا رہا ہے اس چیز کو دیکھیں. میں اسی لیے کہتا ہوں آپ خود پڑھ لیں, تو اس سے ابارشن ہو جائے گا. تو کائنڈلی خدایا اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور اس طرح کوئی بھی چیز مارکیٹ سے اٹھا کے ایز اے سپلیمنٹ اور کھانے کے لیے انہیں نہ دیں. جزاک اللہ, خوش رہیں, اللہ حافظ.